کبھی سوچا ہے کہ جب ہم شمپینزی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ان میں اتنی دلچسپی کیوں محسوس ہوتی ہے؟ شاید اس لیے کہ جب ہم انہیں دیکھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اپنی ہی ایک جھلک نظر آتی ہے۔ جینیاتی طور پر یہ ہمارے سب سے قریبی زندہ رشتہ دار ہیں، لیکن ان کی فطرت وہ بڑی پیچیدہ ہے۔ ایک طرف ان میں گہری دوستی اور محبت نظر آتی ہے، تو دوسری طرف ایسی وحشت کہ جس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ یہ الفاظ یہ کسی فلم کا ڈائلاگ نہیں ہے، یہ ایک حقیقی 9/11 کال سے لیے گئے ہیں۔ یہ وہ خوفناک لمحہ ہے جب ایک پالتو چمپینزی نے اپنی مالکن کی دوست پر حملہ کر دیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنے ان قریبی رشتہ داروں کو کتنا کم سمجھتے ہیں۔ اور یہی وہ سوال ہے جو آج کی اس گفتگو کے مرکز میں ہے۔ آخر ایک ایسی مخلوق جو ہماری ڈی این اے کا تقریباً 99% حصہ دار ہے، وہ اتنی تباہی کیسے مچا سکتی ہے؟ اس کا جواب ان کے جسم کی ساخت میں، ان کے سماجی ڈھانچے کی پیچیدگیوں میں اور ان کے حیران کن حد تک تیز دماغ میں چھپا ہے۔ تو آئیے شمپینزی کی دنیا میں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں۔ ہم ان کی شخصیت کے دونوں پہلوؤں کو کھنگالیں گے۔ ایک طرف ان کی ذہانت اور سماجی تعلقات، اور دوسری طرف ان کی ناقابل یقینی طاقت اور تشدد کی صلاحیت۔ یہ عدد دیکھیں، 98.8%۔ یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ ایک بہت گہرے تعلق کی نشانی ہے۔ ہم جینیاتی طور پر ان سے اس قدر قریب ہیں کہ جب ہم ان کے رویے کا مشاہدہ کرتے ہیں، چاہے وہ اچھا ہو یا برا، تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم اپنے ہی ماضی کی کوئی پرچھائی دیکھ رہے ہوں۔ اچھا، تو یہ زبردست طاقت آخر آتی کہاں سے ہے؟ یہ کوئی سنی سنائی بات یا افسانہ نہیں ہے، اس کا جواب سیدھا ان کی بائیولوجی یعنی ان کے جسم کی بناوٹ میں موجود ہے۔ دیکھیں، ہمارے اور ان کے جسم الگ الگ ماحول کے لیے بنے ہیں۔ ہم انسان زمین پر لمبی مسافت طے کرنے کے ماہر ہیں، جبکہ شمپینزی درختوں کے بادشاہ ہیں۔ ان کے لمبے بازو اور مڑی ہوئی انگلیاں انہیں شاخوں پر آسانی سے جھولنے میں مدد دیتی ہیں، اور جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کی ہڈیوں یعنی نکلز کا سہارا لیتے ہیں۔ ان کی طاقت کا اصل راز اس چارٹ میں چھپا ہے۔ ان کے پٹھوں میں فاسٹ ٹویچ فائبرز کی مقدار ہم انسانوں سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ اب یہ فائبرز کیا کرتے ہیں؟ یہ دھماکہ خیز فوری طاقت فراہم کرتے ہیں۔ اسی لیے پاؤنڈ با پاؤنڈ ایک چمپینزی کا پٹھا انسان کے پٹھے سے 1.5 گنا زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ ذرا اس فرق کا اندازہ لگائیں۔ ایک اوسط مرد کی گرفت کی طاقت تقریباً 73 پاؤنڈ ہوتی ہے، لیکن ایک شمپینزی 440 پاؤنڈ کی طاقت سے کسی چیز کو دبوچ سکتا ہے۔ یہ صرف طاقت نہیں، یہ ایک ہتھیار ہے، خاص طور پر جب ان کے لمبے اور تیز کینائن دانت بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ اور یہ بے پناہ طاقت صرف دفاع یا شکار کے لیے ہی استعمال نہیں ہوتی۔ 1970 کی دہائی میں تنزانیہ کے گومبے نیشنل پارک میں محققین نے کچھ ایسا دیکھا جس نے شمپینزیوں کے بارے میں ہمارے سارے پرامن خیالات کو تہس نہس کر دیا۔ انہوں نے ایک حقیقی خانہ جنگی دیکھی۔ یہ ایک قبیلے کے ٹوٹنے کی کہانی تھی۔ 4 سال تک جو کبھی ایک متحدہ گروہ تھا، وہ 2 حصوں میں بٹ گیا اور ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہو گیا۔ شمال کے شمپینزیوں نے باقاعدہ منصوبہ بندی کر کے جنوب کے ہر ایک نر کو ڈھونڈ کر مار ڈالا۔ یہ کوئی اچانک ہونے والی لڑائیاں نہیں تھیں، یہ منظم حملے تھے۔ مشہور ماہر حیاتیات جین گوڈال، جنہوں نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ اس بربریت پر شدید صدمے میں تھیں۔ انہوں نے لکھا کہ اس واقعے نے شمپینزیوں کے بارے میں ان کی سوچ ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ یہ محض لڑائی نہیں تھی، یہ ایک منظم اور بے رحمانہ جنگ تھی۔ شروع میں تو یہ خیال کیا گیا کہ شاید یہ تشدد محققین کی موجودگی یا ان کے کھانا دینے کی وجہ سے شروع ہوا ہے، لیکن بعد میں ہونے والی تحقیق نے یہ بات صاف کر دی کہ انسانی مداخلت کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ تشدد چاہے کتنا ہی خوفناک کیوں نہ ہو، شمپینزی معاشرے کا ایک فطری حصہ ہے۔ لیکن اگر ہم صرف ان کی اس تاریک فطرت کو ہی دیکھتے رہیں گے تو ہم کہانی کا ایک بہت بڑا اور شاید سب سے اہم حصہ نظر انداز کر دیں گے، کیونکہ تشدد کے اس پردے کے پیچھے ناقابل یقین ذہانت اور گہرے سماجی رشتے بھی چھپے ہوئے ہیں۔ ان کا معاشرہ کافی حد تک ہمارے جیسا ہی ہے۔ بڑے گروہ دن میں چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بٹ جاتے ہیں اور پھر شام کو اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ان کے رشتوں کی بنیاد گرومنگ پر ہوتی ہے، یعنی ایک دوسرے کے بال سنوارنا۔
یہ صرف صفائی نہیں بلکہ دوستی، اعتماد اور اتحاد بنانے کا ایک اہم طریقہ ہے۔ اور ان کی یادداشت سن کر حیران رہ جائیں گے۔ حال ہی میں ایک تحقیق سے پتہ چلا کہ ایک بونوبو جو شمپینزی کا قریبی رشتہ دار ہے نے اپنی بہن کو 26 سال کی جدائی کے بعد صرف ایک تصویر دیکھ کر پہچان لیا۔ یہ صرف چہرے یاد رکھنا نہیں ہے، یہ رشتے اور ان سے جڑے جذبات کو یاد رکھنے کی صلاحیت ہے۔ ان کی شارٹ ٹرم میموری بھی کمال کی ہے۔ اس ٹیسٹ میں اسکرین پر پلک جھپکنے سے بھی کم وقت کے لیے کچھ نمبر دکھائے جاتے ہیں، پھر انہیں چھپا دیا جاتا ہے اور شمپینزی کو ان کی صحیح جگہ اور ترتیب یاد کر کے بتانی ہوتی ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ حیران کن۔ جہاں زیادہ تر بالغ انسان اس ٹیسٹ میں بری طرح ناکام ہو جاتے ہیں، وہیں نوجوان چمپینزی اسے بجلی کی سی تیزی سے مکمل کر لیتے ہیں۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ ان کے پاس فوٹوگرافک میموری ہے، یعنی وہ ایک جھلک میں پوری تصویر کو اپنے ذہن میں چھاپ لیتے ہیں۔ تو یہاں ایک بہت گہرا سوال پیدا ہوتا ہے، اتنی ذہانت، اتنی یادداشت اور اتنے پیچیدہ سماجی رشتوں کے ساتھ کیا شمپینزیز یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے کاموں کا دوسروں پر کیا اثر ہوتا ہے؟ کیا وہ جانتے ہیں کہ تشدد سے تکلیف ہوتی ہے؟ اس سوال کا جواب تھیوری آف مائنڈ کے تصور میں ہے۔ آسان لفظوں میں اس کا مطلب ہے یہ سمجھنا کہ دوسرے لوگوں کے بھی اپنے خیالات، احساسات اور ارادے ہوتے ہیں جو ہم سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ بہت عرصے تک یہی سمجھا جاتا تھا کہ یہ صلاحیت صرف اور صرف انسانوں میں ہے، لیکن تجربات سے یہ ثابت ہوا ہے کہ شمپینزی بھی دوسروں کے نقطہ نظر کو سمجھ سکتے ہیں۔ وہ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دوسرا کیا سوچ رہا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ سوچ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ممکنہ طور پر یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کے اعمال دوسروں کو کیسا محسوس کروا سکتے ہیں۔ تو ان کی طاقت، ان کی وحشت اور ان کی ذہانت، ان سب کو سمجھنے کے بعد جب ہم اس آئینے میں دوبارہ دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے اور ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ شروع میں جس شمپینزی ٹریوس کی بات ہوئی اسے ایک مانسٹر کہہ دینا بہت آسان ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ وہ ایک جنگلی جانور تھا جسے انسانی ماحول میں ایک پالتو جانور کی طرح رکھا گیا تھا۔ مسئلہ اس کی فطرت میں نہیں تھا، مسئلہ ہماری غلط فہمی میں تھا۔ اور اس غلط فہمی کے نتائج بہت سنگین ہیں۔ آج جنگلوں میں صرف 1,70,000 کے قریب شمپینزی باقی رہ گئے ہیں۔ غیر قانونی شکار اور جنگلات کی کٹائی کی وجہ سے ان کی نسل شدید خطرے میں ہے۔ ہمارا یہ پیچیدہ رشتہ ان کی بقا کے لیے ایک حقیقی خطرہ بن چکا ہے۔ تو آخر میں جب ہم شمپینزیز کو دیکھتے ہیں، ان کی دوستی، ان کی جنگیں، ان کی ذہانت، ان کا تشدد، تو ہم صرف ایک جانور کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، ہم اپنی ہی فطرت کا ایک عکس دیکھ رہے ہوتے ہیں جس میں روشنی بھی ہے اور تاریکی بھی۔ اور شاید یہی آئینہ ہمیں اپنے بارے میں کچھ ایسا سکھا سکتا ہے جو ہم کہیں اور سے کبھی نہیں سیکھ سکتے۔